قرآن 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 کی روشنی، قرآن کی روشنی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام شان نزول میں ایک بار آپ کو پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کی خوبصورت تعلیمات سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک علی شان ہے کہ جو شخص جمعۃ المبارک کو 100 مرتبہ مجھ پر درود بھیجے، اللہ اس کی 100 حاجتوں کو پورا فرماتا ہے، اور ان 100 حاجتوں میں سے 30 حاجتیں دنیا کی ہیں، 70 حاجتیں آخرت کی پوری فرمائے گا۔ سعادت مند ہیں وہ لوگ، خوش نصیب ہیں جو اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کثرت سے یاد کرتے ہیں، آپ پر درود بھیجتے ہیں۔ اللہ کریم درود کی برکتوں سے ہماری دنیاوی مشکلات کو بھی آسان فرمائے، ہمارے دکھوں کو سکھوں میں تبدیل فرمائے، ہماری بیماریوں کو شفاؤں میں تبدیل فرمائے، اور آخرت کے مراحل بھی ہمارے لیے سہل فرما دے۔ قیامت کے دن قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سب کا مقدر بن جائے، نبی پاک علیہ السلام کی شفاعت ہمیں نصیب ہو، اور حضور علیہ السلام کی شفاعت کے صدقے جنت میں پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں اللہ ہمیں جگہ عطا فرمائے، آمین۔ وصول برکت کے لیے درود پاک صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس پروگرام میں ہم بطور خاص ایک آیت مبارکہ، اس کا کچھ پس منظر، شان نزول، اور پھر اس پر مزید کچھ گفتگو وہ آگے بڑھائیں گے۔ اول تاخیر پروگرام میں ہمارے ساتھ شریک رہنے کی نیت کیجیے، انشاءاللہ بہت سا علم سیکھنے کو ملے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ ارشاد فرمایا، کیا وہ شخص جو سجدے اور قیام کی حالت میں رات کے اوقات فرما برداری میں گزارتا ہے، کیا وہ شخص جو سجدے اور قیام کی حالت میں رات کے اوقات فرما برداری میں گزارتا ہے، آخرت سے ڈرتا ہے، سجدے بھی ہیں، قیام بھی ہیں، اور فرمایا یحذر الآخرہ، آخرت سے ڈرتا ہے، وَيَرْجُو رَحْمَتَ رَبِّهِ، اور اپنے رب کی رحمت کی امید لگا رکھتا ہے، کیا وہ نافرمانوں جیسا ہوگا؟ یہاں کوشچن مارک ہے کہ ایک وہ جو سجدے، قیام
اور آخرت کا ڈر اور رب کی رحمت کی امید، 4 خوبصورت صفات اس بندے کے اندر موجود ہوں، تو فرمایا جا رہا ہے کہ کیا وہ اور ایک وہ جو نافرمانی والی زندگی گزارتا ہے، کیا یہ اکول ہیں، برابر ہیں؟ پھر آگے خود ہی فرما دیا، قل، اے محبوب آپ فرمائیں، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ آپ فرمائیں کہ کیا علم والے اور بے علم برابر ہیں؟ عقل والے ہی نصیحت مانتے ہیں، انما يتذكر اولو الالباب، عقل سلیم جن کے پاس ہو، عقل والے ہوں، وہی نصیحت مانتے ہیں۔ نصیحت ماننے سے مراد پھر جو نصیحت ہے اس کے تقاضے پورے کرنا، اس پر عمل کرنا۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول وہ بیان کیا گیا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور دیگر اور بھی صحابہ کا ذکر ہوا کہ ان کے بارے میں یہ آیت مبارکہ وہ نازل ہوئی، اور یہاں ان یہود کو ایک جواب دیا گیا اور ان کو بتا دیا گیا کہ یہاں پر جو یہ افراد ہیں، یہ اشخاص ہیں، ان کی خوبصورت صفات تو دیکھیں، سجدے بھی ہیں، قیام بھی ہیں، آخرت کا ڈر بھی ہے اور رب کی رحمت کی امید بھی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ بڑے خوبصورت وصف ہیں۔ عبادت اگر کوئی کرتا ہے، عبادت گزار ہے، تو وہ اپنی عبادت پر محض اس طور پر امیدیں نہ لگائے رکھے کہ میری عبادت ہی ایسی ہے کہ میں بخشا گیا۔ نہیں، عبادت کی ہے، یہ تو رب کی توفیق ملی ہے کہ عبادت کی ہے، لیکن ساتھ ساتھ آخرت کا ڈر یہ دل کے اندر ہو، خوف خدا یہ دل کے اندر ہو۔ اچھا، پھر خوف خدا ہے تو ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ اللہ کی رحمت کی امید، رحمت سے مایوس ہو جانا، کیونکہ نا امیدی، مایوسی یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، وہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے، یہاں اسراف بمانا یعنی گناہ کر لیے، ان کو بھی فرمایا جا رہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ امید رب کی رحمت سے رکھنا اور ڈر بالکل ہو ہی نہ، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ انداز یہ ہو کہ امید اور خوف، رحمت کی امید اور خوف، یہ دونوں چیزیں یہ ہونی چاہیے، اور ان کے بین یعنی ان کی درمیانی کیفیت میں یہ انسان رہے کہ جہاں اسے امید بھی وابستگی لگی ہوئی ہے اور ساتھ ساتھ ڈر بھی ہے، خوف بھی ہے، پھر آدمی کامیاب ہوتا ہے۔ آپ اللہ والوں کو دیکھیں، ان کی صحبتوں میں بیٹھیں تو یہ خوبصورت وصف ہمیں ان کی سیرت سے، ان کی گفتگو سے، ان کی تحریر سے، ان کی تقریر سے یہ چیزیں واضح نظر آئیں گی، اور ان کے عمل سے بھی نظر آئیں گی کہ صرف امیدیں لگانا رحمت کی اور کرنا نافرمانیاں، کرنا گناہ، ادھر امید ہے، یہ حقیقی معنوں میں ان کی امید بھی نہیں ہوتی۔ یہ تو ایک ایسا کہہ لیں کہ جیسے ایک عذر اور بہانہ ایک نام کا لے لیا، ٹھیک ہے بھی رب کی رحمت بہت بڑی ہے، اب آدمی چلتا جائے نافرمانیوں کی طرف۔ نہیں، اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی بہت بڑا ڈاکٹر ہو اور بہت بڑا اس کا ہاسپٹل ہو، اور وہ کسی آدمی سے کہے کہ آپ ٹینشن نہیں لو گے، آپ کے یہاں کوئی ایسا معاملہ ہو جائے، کچھ
خدا نخواستہ مرض ہو، ایکسیڈنٹ ہو، چلو ہڈیوں کا ڈاکٹر ہی ہو، تو کوئی ہوتا ہے تو میں ہوں نا، میں سنبھال لوں گا، کر لوں گا میں. اچھا بھی، اب کیا اس کی اس بات پر کہ وہ اس نے امیدیں دلا دی ہیں بھی آپ بالکل مطمئن ہو جائیں، تو کیا کوئی عقل مند ایسا ہے یا اس آدمی کو عقل مند کہا جائے گا کہ جو کہے بس ٹھیک ہے مجھے آج کہیں اپنی بائک ٹھوک دینی ہے، مجھے کار لگا دینی ہے، مجھے یہ کر دینی ہے، مجھے چھت سے کود جانا ہے؟ کیوں بھائی؟ وہ ڈاکٹر صاحب ہے نا ہڈیوں والے، انہوں نے تو بولا تھا کہ بالکل بے فکر ہو جانا. تو اس آدمی کو عقل مند نہیں کہا جائے گا. بلا تشبیہ، بلا تشبیہ. مدنی چینل کے ناظرین، یہاں سے یہ عرض کرنا چاہوں گا، رب کی رحمتیں بہت وسیع ہیں. رب کی رحمت رب کے غضب پر سبقت لی ہوئی ہے. غضب سے بڑھ کر رحمت ہے، اور اللہ نے ہی اپنے بندوں کو فرمایا میری رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ، امید رکھو، مایوس نہ ہو جاؤ. لیکن اس امید کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آدمی امید رکھ رہا ہے اور ساتھ ساتھ اس کو دل میں بالکل خوف ہی ختم ہو گیا. نہ کسی کے مال کا خیال کرتا ہے، نہ حق مال لے، عزت پامال کرے، بد عملیاں کرے، شراب ہو، جوا ہو، سود ہو، جھوٹ ہو، بدکاری ہو، ماں باپ کی نافرمانیاں ہوں، یہ سارا کچھ کرے اور کہ رب کی رحمت بہت بڑی. ایک وقت کا سجدہ کرنے کا ٹائم نہ ہو، نماز پڑھنے کا وقت نہ نکلے اور کہ رب کی رحمت بہت بڑی. واقعی رب کی رحمت بہت بڑی ہے، لیکن یہ انداز اس رحمت کو حاصل کرنے والے یہ نہیں ہے. جی جو رحمت یہ ہم سے زیادہ صحابہ اکرام علیہ مردوان اور پھر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ سب سے بہترین علم والے اور جاننے والے ہیں کہ رب کی رحمت بہت بڑی ہے. لیکن کیا ان کی زندگی ایسی تھی؟ کیا صحابہ کی زندگی ایسی تھی جن کے شب و روز اطاعت فرما برداری میں گزرے اور پھر اس کے باوجود رحمت پر امید بھی بہت ہے لیکن ساتھ ساتھ ڈرتے تھے، خوف کھاتے تھے؟ تو یہ آیت مبارکہ جس میں فرمایا گیا، یہ وصف بیان کیا گیا ان کا کہ وہ جو راتوں کو سجدہ کرنے والے اور قیام کرنے والے اور آخرت سے ڈرنے والے اور رب کی رحمت سے امید لگائے ہوئے، چار خوبصورت وصف بیان کرنے کے بعد فرمایا کیا یہ اور وہ نافرمان برابر ہیں؟ ہرگز برابر نہیں. اچھا، علم والے اور بے علم برابر ہیں؟ ہرگز برابر نہیں. انما یتذکر اولو الالباب، عقل والے جو ہیں، شعور والے جو ہیں، وہ کیا ہیں؟ وہ نصیحت پکڑتے ہیں. اور عقل مند اسے ہی کہا جائے گا کہ جس کی عقل سے اس نے فائدہ اٹھاتے ہوئے دینی طور پر وہ ایمان کی حالت میں ہے، اسلام کی حالت میں ہے. اب اس کے کسی قول سے، کسی فعل سے، کسی عمل سے اسلام کے خلاف نہیں بلکہ اسلام کی اطاعت والے، اسلام کی اتباع والے، اسلام کی محبت والے یہ کلمات اس کی زبان سے نکلنے چاہیے. پھر اس نے اپنی عقل کا درست استعمال کیا اور دعوے عقل کے ہوں اور خلاف وہ اسلام کے معاذ اللہ ہو، باتیں اسلام کے خلاف کریں، اسلام کے خلاف سوچیں، مولویوں کا نام استعمال کریں لیکن حقیقتاً وہ حملہ اسلام پر کریں، یہ عقل والے ہرگز نہیں ہو سکتے، یہ عقل والے ہرگز نہیں ہو سکتے. تو یہاں پر یہ آیت مبارکہ اس کو بیان فرمایا گیا. اس کے بعد آگے ارشاد فرمایا گیا تو فرماؤ اے میرے مومن بندو، اے میرے مومن بندو. یہ بھی بڑا محبت والا پیارا انداز ہے. رب اپنے بندوں سے فرماتا ہے اے بندو، اے میرے مومن بندو. کیا فرمایا؟
آمنوا اتقوا ربکم، اے میرے مومن بندو اپنے رب سے ڈرو، اپنے رب سے ڈرو۔ پھر فرمایا للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جنہوں نے بھلائی کی ان کے لیے اس دنیا میں بھلائی ہے، اور وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے، بڑی وسیع۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اور صبر کرنے والوں ہی کو ان کا ثواب بے حساب بھرپور دیا جاتا ہے، بلا حساب، جیسے کہ کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہے۔ یہ صبر کرنے والوں کا اجر ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے اتنا عطا فرماتا ہے، ان کا اجر، ان کا ثواب انہیں اتنا عطا فرماتا ہے۔ تو یہاں آیت مبارکہ کے اندر اس چیز کا بیان ہوا، اس کا بھی ایک پس منظر، اور وہ پس منظر یہ ہے کہ مہاجرین نے پہلے ایک جو ہجرت کی تھی حبشہ کی طرف، تو ان کے حق میں یہ نازل ہوئی، اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ اور ان کے ہمراہیوں، ان کے ساتھیوں کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی، جنہوں نے مصیبتوں بلاؤں پر صبر کیا، مصیبتوں پر اور بلاؤں پر انہوں نے صبر کیا، ہجرت کی اور اپنے دین پر قائم رہے، دین کو چھوڑنا گوارا نہ کیا، ان کے حق میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ بہت کمال درجے کی ایمان پر استقامت ہے مدنی چینل کے ناظرین۔ یہ دین کے نام پر اپنا گھر چھوڑنا پڑے، دو ہجرتیں، ایک تو پہلے مکہ سے حبشہ کی طرف، اور پھر جو بڑی ہجرت جسے کہا جاتا ہے کہ اوورال ہی سب مسلمانوں کو مکہ سے مدینہ منورہ کی طرف حکم ہوا کہ وہاں ہجرت کریں۔ اب یہ جو مکہ سے مدینہ منورہ کی طرف گئے، اور یا پہلے جو حبشہ کی طرف گئے، کس قدر مشکل مراحل تھے، ہجرت آسان نہیں ہے۔ آج میں اور آپ اگر ایک گھر سے دوسرے گھر میں شفٹنگ کرنی ہو، بڑے مسائل ہو جاتے ہیں۔ ایک کرائے کا مکان خالی ہوا ہے یا مالک نے خالی کروا لیا، اب دوسری جگہ جانا ہے، مکان ڈھونڈتے ہیں، کچھ پریشانی لائق ہوتی ہے، علاقہ دیکھتے ہیں، سب چیزیں دیکھیں گے، مکان دیکھیں گے، اپنی ضروریات کو دیکھیں گے، کچھ سہولیات کو دیکھیں گے، اچھا پھر آگے پیچھے معلومات لیں گے، یہ سب کچھ ہم کرتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی یہ کام آسان نہیں ہے، اس مکان میں جانا، وہاں کی شفٹنگ، وہاں کی سیٹنگ، یہ آسان نہیں، لیکن ہمیں مشکل لگتی ہیں یہ چیزیں۔ میں صرف ایسے مثال کے لیے عرض کروں کہ وہ حضرات صحابہ کرام علیہ مردوان کے جو مکے سے مدینے گئے، یہاں مکان شفٹ نہیں ہو رہا، پورا گھر ہی شفٹ ہو رہا ہے، اور پورا گھر کیا، خاندان کو چھوڑا جا رہا ہے۔ بعض کے والد مسلمان ہیں تو بچے مسلمان نہیں، بعض کے بچے مسلمان ہیں تو والد مسلمان نہیں ہیں، شوہر مسلمان ہیں تو بیوی نہیں تھی، حکم ہوا ہجرت کرو، تو یہ اپنے سارے وہاں کے بزنس، اپنی زمینیں، اپنی جو بھی عہدے تھے، وہ سب کو چھوڑ کر، خاندانی رسم و رواج چھوڑ کر، صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے مدینے کی طرف انہوں نے ہجرتیں کی۔ یہ بہت بڑا عمل، بہت بڑا۔ ان کو نہیں پتا، اس وقت ان کو نہیں یہ بتایا گیا، نہ انہوں نے پوچھا کہ ہم مدینے جا رہے ہیں تو کہاں سے ہوگا کھانا پینا، نہ پوچھا، نہ انہیں یہ کہا گیا، بس یہ کہ اللہ کے لیے ہجرت کرو، اللہ کے لیے ہجرت کرو۔
اور یہ جو حدیث پاک انما الاعمال بالنیات جو ہم سنتے رہتے ہیں، عملوں کا دار و مدار نیت پر، یہ اس کا ورود ہی وہی ہے کہ جب ہجرت کا مسلمانوں کو حکم دیا گیا اور فرما دیا گیا جس کی ہجرت اللہ کی رضا کے لیے، اگر کوئی دنیا کو طلب کرنے کے لیے ہجرت کرتا تو اس کی ہجرت اس کی طرف ہے، لیکن جس نے ہجرت اس لیے کی ہے کہ رب اور اس کے پیارے حبیب کا فرمان ہے، تو پھر وہ ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت ہے۔ اتنی مشکلات اٹھا کر پھر صبر کرنا اور قائم رہنا۔ ارشاد فرما انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، بغیر حساب کتاب کے، بغیر حساب کتاب کے اللہ انہیں اجر عطا فرماتا ہے۔ مصیبتوں پر صابر رہنا، اس کے بڑے فضائل ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مصیبت اور بلا میں مبتلا رہنے والے قیامت کے دن حاضر کیے جائیں گے، نہ ان کے لیے میزان قائم کی جائے گی، نہ ان کے اعمال نامے یعنی دفتر کھولے جائیں گے، ان پر اجر و ثواب کی بے حساب بارش ہوگی، یہاں تک کہ دنیا میں عافیت والی زندگی بسر کرنے والے ان کا بہترین ثواب دے کر کیا تمنا کریں گے، اللہ کاش وہ اہل مصیبت سے ہوتے اور ان کے جسم کینچیوں سے کاٹے جاتے، تاکہ آج وہ صبر کرنے والوں کو جو اجر مل رہا ہے وہ اس اجر کے اندر وہ شریک ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مدنی چینل کے ناظرین، صبر بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا عمل۔ صبر کہتے ہیں اللہ کی رضا پہ راضی رہنا اور اپنے آپ کو شکوے والے کلمات سے روکے رکھنا، اور جو دکھ پہنچا وہ بھی مالک کی طرف سے ہے، بس اپنی اس تقدیری معاملات پر راضی رہنا۔ تو جسے رضا بالقضاء نصیب ہو جائے اور وہ راضی رہے تو بہت بڑا یہ اجر والا عمل ہے، بہت بڑا یہ اجر والا عمل ہے۔ حضرت سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے شوہر ابو سلمہ کا انتقال ہوا، تو اب اس پر ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ روایت پہنچی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصیبت پر یہ دعا ایک تعلیم ارشاد فرمائی، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ یہ دعا پہنچی اور اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ مجھے میری مصیبت پر اجر دے، ثواب دے، اور اس کا اچھا بدل مجھے عطا فرما۔ انہوں نے کہا کہ دعا تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی، لیکن اس دعا میں جو یہ فرمایا گیا نا کہ مجھے اس مصیبت کا اچھا کوئی بدل عطا فرما، تو یہ کہنے لگی کہ میرے شوہر جو انتقال کر گئے ابو سلمہ، ان سے اچھا کون ہو سکتا ہے؟ آپ ذرا غور کیجئے گا ان کی بات کہ وہ بہت اچھے تھے، بہت نیک تھے، وہ دنیا سے چلے گئے تو ان سے اچھا کون؟ لیکن دعا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تھی، ان کی تعلیم تھی، ان کا ارشاد تھا، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم دعا مانگنے لگی، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ مجھے میری مصیبت میں صبر عطا فرما اور اس کا مجھے اچھا بدل عطا فرما، اس سے بہتر بدل عطا فرما۔ اب جب یہ دعا مانگ رہی تو اس دعا کی ہی برکت ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ان کو رشتے کا پیغام مل گیا
اور یوں یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت کا انہیں شرف ملا۔ تو ایک طرف شوہر تھے ابو سلمہ، اور یہ کہہ رہی تھی کہ ابو سلمہ تو اب میں دعا مانگی تو ابو سلمہ سے بہتر کون ہوگا؟ اس وقت وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا یہ تھی۔ لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت انہیں نصیب ہو گئی تو اب کہتی ہیں کہ اس دعا کا واقعی یہ اثر ہوا کہ کائنات کے سب سے افضل اور اعلیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب میرے شوہر ہیں، وہ میرے سر کے تاج ہیں۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، دعا مانگنا بندے کا کام ہے، دعا پر اجر دینا، اس دعا کے اندر جو مانگا جا رہا ہے وہ عطا فرمانا، وہ رب کی عطا ہے۔ کبھی بھی یہ سوچ کر دعا کو ترک نہ کریں کہ یہ مشکل ہے، یہ ایسا ہے، نہیں، صبر کریں، مصیبت ہے، یہ دعا مانگیں، اس نیت سے یہ دعا مانگیں کہ اللہ مجھے میری مصیبت میں صبر، اس مصیبت پر مجھے اجر عطا فرمائے، اور پھر ساتھ ساتھ میرے لیے اچھا اللہ بدل فرما دے۔ عربی میں یاد کریں، اچھی بات ہے، یاد نہ ہو عربی کے اندر تو آپ اس دعا کو اردو میں بھی آپ مانگ سکتے ہیں۔ دعا مانگتے ہیں، دعا کا تو ضرور پھل ملے گا، اردو میں مانگ لیں، عربی والے کلمات یاد کریں، اور کوشش کیا کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو دعائیں ہیں وہ اس مبارک زبان سے جو مانگی گئی ہیں، اس مبارک منہ سے مانگی گئی ہیں، وہ مستجاب ہی مستجاب ہے، وہ قبول ہی قبول ہے۔ ان کلمات کی برکت لینے کے لیے عربی کی دعاؤں کا اپنا ذہن بنائیں، مرد ہوں یا عورتیں ہوں، جب مساجد کی بات کر لیں، عربی میں دعا ہو رہی ہو تو لوگ سمجھتے شاید بس ٹھیک ہے، امام صاحب کچھ تلاوت کر رہے ہیں، کچھ پڑھ رہے ہیں۔ ہمارے چونکہ ہماری دلچسپی نہیں رہی، ہم نے پڑھا سیکھا ہی نہیں اس کو صحیح طرح۔ اگر عربی کی دعائیں اور قرآنی دعائیں اور حدیث کی دعائیں یہ ہمیں یاد ہوں تو یقین کیجئے آپ کی وہ دعائیں بھی انشاءاللہ مستجاب ہوں گی، اور ان دعاؤں کے کلمات کا ایک اپنا اثر بھی ہے، ان کے اپنا اثر بھی۔ اردو کے بھی مانگے، ٹھیک ہے، اردو میں بھی مانگتے رہے، لیکن عربی میں ساتھ دعائیں ضرور کچھ نہ کچھ وہ یادیں کرنی چاہیے۔ ایک یہاں پر جو ایک بحث یہ بھی آئی کہ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، آپ فرماؤ کہ کیا علم والے اور بے علم یہ برابر ہیں؟ یعنی ہرگز نہیں، علم والے وہ بے علم لوگوں سے ممتاز ہوتے ہیں، اچھی کیفیت میں ہوتے ہیں، انہیں اللہ نے علم کی دولت سے نوازا، اور علم سے مراد علم دین، دین کا علم جنہیں ملا ہے وہ، اور وہ جو علماء جنہیں کہا جائے، یہ تو عبادت گزاروں سے بھی ان کا مرتبہ مقام وہ بلند ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، جن کو علم کی نعمت ملی ہے۔ عبادت اپنی جگہ ہے، علم کبھی بھی عبادت سے دور نہیں کرے گا، بلکہ علم کا تو تقاضا یہی ہے کہ عبادت کے اندر بھی ذوق مزید پیدا ہو جائے اور مزید وہ بڑھے۔ علم وہ بے عملی کی طرف نہیں بلکہ باعمل بنانے کی طرف لاتا ہے۔ علم دل کے اندر خوف خدا پیدا کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یہاں تو فرمایا اللہ سے ڈرنے والے وہ علماء ہی ہیں جو اللہ سے ڈرتے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا علم زیادہ ہے، تو جن کا علم زیادہ ہوتا ہے اس میں دل کے اندر اتنی خوف اور خشیت کا غلبہ آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علم کی فضیلت
عبادت کی فضیلت سے زیادہ ہے، تمہارے دین کی بھلائی تقوی اور پرہیزگاری میں ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، عالم کی عابد پر فضیلت ایسی ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کی تمام ستاروں پر فضیلت ہے، تمام ستاروں پر۔ یہ عالم کی عبادت گزار، عام بندہ نہیں، ایک عام اجنبی یعنی عام نارمل آدمی اور ایک عبادت گزار، اور ان عبادت گزاروں پر عالم کی فضیلت یہ ہے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، یہ علم کی برکتیں ہیں، یہ علم کی فضیلتیں ہیں۔ عالم کی فضیلت اس سے اندازہ لگائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک عالم تھا اور ایک عبادت گزار، تو فرمایا عالم کی فضیلت عبادت گزار پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت تمہارے کسی ادنا پر ہے، یہ فضیلت۔ اور پھر فرمایا اللہ تعالی اس کے فرشتے، آسمانوں اور زمین کی مخلوق، حتیٰ کہ چونٹیاں اپنے سوراخوں میں، اور مچھلیاں لوگوں کو دین کا علم سکھانے والے پر درود بھیجتے ہیں۔ لوگوں کو، جو لوگوں کو دین کا علم سکھاتے ہیں ان پر درود بھیجتے ہیں۔ علماء کی قدر کریں، علماء سے محبت کریں، علماء کی صحبت اختیار کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن عالما، ہر آدمی کے لیے فرمایا عالم بن جاؤ، او متعلما، یا طالب علم بن جاؤ، عالم بنو یا طالب علم بنو۔ آگے ارشاد فرمایا او صاحبا، یا اس کی صحبت میں رہنے والے بن جاؤ، او محبا، یا اس سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ لیکن فلا تکن خامسا، پانچواں نہ بننا، چار بن جاؤ۔ ہر سننے والا خود عالم بنے یا طالب علم ہی بن جائے، یا ان کی صحبت میں رہنے والا بن جائے، ان سے محبت کرنے والا بن جائے، پانچواں نہ بننا۔ تو نہ عالم بنے، نہ طالب علم، نہ صحبت، نہ محبت، تو پانچواں کیا ہے؟ یعنی بغض۔ پانچواں کیا ہے؟ علماء سے دشمنی۔ پانچواں کیا ہے؟ علماء سے معاذ اللہ نفرت کرنا۔ پانچواں کیا ہے کہ علماء کی نہ صحبت لینے والا، نہ محبت کرنے والا، نہ خود علم سیکھنے والا، بے علم اور جہالت میں جانے والا۔ پانچواں نہ بننا، ہلاک ہو جاؤ، ہلاک ہو جاؤ گے۔ ان چار اقسام کے اندر رہنا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ میرا یہ پیغام ہے، یہ میسیج ہے آج کی اس پروگرام کا، کہ ہم سب اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ میں ان چار کیٹیگری میں کسی میں آ رہا ہوں کہ نہیں آ رہا۔ اگر ان چار کیٹیگری میں سے کسی میں بھی شمار نہیں ہو رہا تو رب کے حضور توبہ کیجئے اور ان راستوں کو اختیار کر لیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے خوبصورت انداز میں جو تفصیل بیان کی ہے، عالم بنو یا طالب علم بنو۔ اچھا، عالم یا طالب علم، اس کے بعد کیا؟ یا پھر صحبت والا یا محبت کرنے والا۔ چار کیٹیگری بتائی، اس انداز سے ارشاد فرمائی ہے۔ آپ تو جوامع الکلم ہیں، آپ کا ایک ایک جملہ، ایک ایک کلمہ کئی حکمتوں والا اور کئی موضوع اپنے اندر وہ لیا ہوا ہوتا ہے۔ آپ بتائیں، جو آدمی کسی سے محبت کرتا ہو، سب سے آخر میں فرمایا محبت کرنے والا عالم سے بن جاؤ۔ اگر محبت کرتا ہو تو وہ اس کی صحبت میں لے کے جائے گا۔ اچھا، جب صحبت ہوگی تو پھر یہ ایک سلسلہ بڑھتا جائے گا، تو وہ ایسی کیفیت آ جائے گی کہ یہ آدمی خود طالب علم بن جائے گا، اور جب طالب علم بنے گا تو پھر ایک دن آئے گا کہ یہ خود عالم بن جائے گا اور مسند عالم پر یہ فیض ہو جائے گا۔ تو یہ مدرسے کے ناظرین انداز ہے کہ چار بنو، پانچواں نہ بننا۔ تو یہ علم کی بھی فضیلت ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو بھی علماء سے محبت، پیار کرنے والا، علماء حق
کی باتیں سننے والا، جو باتیں ایسی باتیں اور ایسی صحبتیں اختیار کریں کہ جن کی صحبتوں اور جن کی باتوں کی وجہ سے ہمارے دلوں کے اندر اللہ رب العالمین، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھے، حضور علیہ السلام کے صحابہ اکرام کی محبت بڑھے، آپ کی اہل بیت اطہار کی محبت بڑھے، ازواج مطہرات، والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا بھی ادب و احترام، تعظیم کے ساتھ، عزت کے ساتھ ان کا ذکر کریں، کسی بھی نبی کے بارے میں معاذ اللہ کوئی توہین تحقیر والی بات نہ کہیں۔ تو جس کی باتوں سے آپ کو یہ لگے کہ وہ آپ کو عقائد کی درستگی، اعمال کی بہتری، نمود و نمائش سے نکال کر اخلاص کی طرف، دل کے اندر وہ خوف خدا بھی اور رب کی رحمت کی امیدیں بھی، یہ سارے خوبصورت اوصاف جس کی باتوں سے آپ کو لیں، ان کی ضرور صحبتیں اختیار کریں۔ وہی حقیقی معنوں میں عالم ہیں اور وہی حقیقی معنوں میں دین کو پھیلانے والے ہیں۔ قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ آپ کی صحبت میں بیٹھیں یا آپ کے بیان سنیں، آپ کی خلوتیں ہوں یا جلوتیں، سب کے اندر ایسی ایک یکساں کیفیت ہے کہ آپ سب کے سامنے ہیں تو جو کیفیت ہے تنہائی والی، وہ بھی کیفیت اسی بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ایسا غلبہ ہوتا ہے۔ اللہ کریم ان کی غلامی ہم سب کو نصیب فرمائے، دین متین کا جو انہوں نے کام کیا اللہ ان کو قبول فرمائے، اور یہ جتنے شعبہ جات دعوت اسلامی کے الحمدللہ ایک درخت جو پودا لگایا تھا پورے پورے باغ بن چکے ہیں۔ رب عز و جل ان کو شاد و آباد رکھے، اور دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون کرنے والے، مالی طور پر بھی تعاون کرنے والے، اللہ کریم ان کو بھی ڈھیر و ڈھیر برکتیں، عزتیں عطا فرمائے۔ ہمارے سلسلے کا پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچائیں، آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ کریم قرآن پاک کی تعلیمات ہم سب کو سیکھ کر، سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ قرآن کی روشنی، قرآن کی روشنی